السلام علیکم۔ 5 کروڑ اور اس سے زیادہ کی وصولیاں کی جا چکی ہیں، بلکہ 10 کروڑ روپیہ بھی حاصل کیا گیا ہے، جمع کیا گیا ہے۔ حیران کن ہے، 1 ارب روپے سے زیادہ رقم جمع ہو چکی اب سے 1-2 دن پہلے، 1 ارب روپے سے زیادہ۔ اور اب اس کا استعمال کس طرح ہوگا؟ اس کے بدلے میں کتنا واپس کیا جائے گا؟ کتنی اس کے حوالے سے کرپشن ہوگی؟ یہ بہت بڑے سوالات ہیں۔ نعیم اشرف بٹ صاحب انویسٹیگیٹو جرنلزم میں بڑا نام، ARY سے ان کا تعلق، اس سے پہلے کئی اداروں میں کام کر چکے سما سمیت، اور بڑے زبردست انٹرویو بھی کر چکے۔ انہوں نے یہ خبر دی ہے اور انہوں نے یہ تک بتا دیا ہے کہ جناب اسی طرح سے نون لیگ میں اوپر آیا جاتا ہے، کیونکہ مفتاح اسماعیل کے حوالے سے انہوں نے یہ بات دعوے سے کی ہے کہ مفتاح اسماعیل بھی کاروباری شخصیت تھے اور وہ اسی طرح سے فنڈ کر کے اوپر تک آئے تھے۔ اب تو خیر وہ ذرا نون لیگ سے دوری اختیار کر چکے۔ 1 ارب روپے سے زیادہ اکٹھا ہو چکا، ابھی مزید کیا جا رہا ہے۔ اب یہ 5 کروڑ کم از کم کہا گیا تھا کہ جی شہباز شریف سے اگر ملنا ہے تو پھر شہباز شریف نے کہا جی 5 کروڑ اس سے زیادہ والے لوگ مجھ سے ملیں گے، باقی نہیں، باقی آپ جمع کرتے رہے، وہ کوئی اور لیڈرشپ، نیچے کی لیڈرشپ وہ اکٹھے کرے گی۔ اب آپ سوچئے کہ شہباز شریف کے ملنے کا مطلب کیا ہے؟ وہ 5 کروڑ سے زیادہ دے رہے ہیں، 10 کروڑ تک بھی دیا گیا ہے، اور یہ کاروباری شخصیات ہیں اور ان کے ساتھ کچھ سیاسی یعنی اور / کاروباری دونوں مکس۔ سیاسی اب ظاہر ہے اتنا پیسہ دے گا، وہ کاروباری ہوگا، اس نے کاروباری کرنا ہے، اور اس میں ٹکٹ کے وعدے دیگر کہ جناب پھر اس طرح کے لوگ بھی جو لوٹے ہیں وہ بھی پیسہ دے رہے ہیں کہ جناب ہم لوٹے تو ہیں لیکن ہمیں بھی آپ نے دیکھنا ہے۔ اور پھر ان کا سامنا جب شہباز شریف سے ہوتا ہے 5 کروڑ روپیہ دیا جا رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اب یہ 5 کروڑ ہمیں 50 کرنے دینا ہے، جب آپ کی ساری ڈیل شیل ہو چکی ہے تو اس وجہ سے ہی دے رہے ہیں۔ اب یہ بھی بات سب جانتے ہیں، سب کو پتا ہے کہ ایسے ہی تو نہیں دے رہے، وہ اس کو ڈبل ٹرپل 10 گنا کرنے کے لیے دے رہے ہیں۔ تو یہ ماضی میں بھی یہ چیز آ چکی ہے، کس طرح سے فنڈ لیتے ہیں اور پھر کس طرح سے کیا کیا ہوتا ہے، ٹھیکے شیکے کیا کیا یہ کرتے رہے۔ تو اب یہ خبر نعیم اشرف بٹ صاحب نے دی ہے، لیکن اس سے ہو کیا رہا ہے، اس کے اثرات کیا ہو رہے ہیں، جلسے میں بھی پتہ لگ جائے گا۔ لیکن جلسے سے پہلے جب یہ خبریں آ گئی ہیں تو آپ سوچئے کہ اب تک کی ہم بات کرتے ہیں، جلسہ تو جب ہوگا اس کا بھی پوسٹ مارٹم کریں گے، اس کے بعد کے حالات کا بھی کریں گے، لیکن ابھی تک کی بات میں آپ سے عرض کر دیتا ہوں کہ ہوا کیا ہے۔ ابھی دیکھا آپ نے کہ جناب وہ گانا ریلیز کیا گیا، اس کے لیے الگ تقریب رکھی گئی، اس پر بھی پیسہ لگایا گیا، بہت پیسہ خرچا گیا۔ پیسے کا مسئلہ نہیں ہے ان کو، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اس کا اثر کیا ہو رہا ہے۔ اثر یہ ہو رہا ہے کہ جناب فوری طور پر اب یہ سوشل میڈیا پر آ گیا کہ یہ وہ بگا صاحب سے جو گانا بنوایا، اب لوگ کہہ رہے ہیں یہ تو پہلے بھی جناب کاپی ہے اور بالکل ملتی جلتی دھن پہلے موجود ہے، اور وہ لوگ شیئر کر رہے ہیں۔ اچھا، اس کے بعد کیا شیئر ہو رہا ہے کہ مریم اورنگزیب صاحبہ جو سارا ارینجمنٹ میں آگے رہی، وہ اعلان کرتی ہیں جی گروپ فوٹو ہوگا، آ جائیں سارے، اور جو ہی جا کر کھڑی ہوتی ہیں شہباز شریف کے ساتھ تو فوری طور پر ان کو ہٹا دیا جاتا ہے۔ شہباز شریف کہتے ہیں چلو پیچھے ہٹو، تم ایسے ہی، تو لوگ کہہ رہے ہیں جی دیکھیں کنیز کی طرح ان سے بیچاروں سے تعلق، وہ ان کو دھتکار رہے ہیں، اور جناب ساتھ پھر حمزہ کو کھڑا کر لیتے ہیں۔ یہ خبریں ہیں۔ بہت بینرز لگائے گئے مینار پاکستان پر، بہت خرچہ کیا گیا، کوئی 8000 پولیس والے بتائے جا رہے ہیں۔ پھر یہاں پر DC نے یہ خبر بھی آئی ہوئی ہے کہ جناب انہی کا بندہ کہہ رہا ہے کہ DC نے بھی مجھے کہا کہ جناب گاڑیاں ہم پرووائڈ کرتے ہیں، بسوں میں جتنی کہتے ہو پکڑ کے دے دیتا ہوں، یہ اس کے الفاظ ہے، پکڑ کے دے دیتا ہوں، DC کہہ رہا ہے جتنی بسیں آپ کو چاہیے بندے لے جائیں، تاکہ کل کو پھر شہباز شریف کو خوش کر کے ہم نے اسی طرح سے تو DC لگنا ہوتا ہے، آگے پھر کمشنر اور اچھی پوسٹ لینی ہوتی ہے، پھر ہم کرپشن بھی کریں گے تو کوئی نہیں پوچھے گا۔ تو کہا انہوں نے کہ نہیں، میں نے کہا جی خرچہ میں نے کر دیا، خرچہ ہم کر رہے ہیں، وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، سارا کچھ ہے۔ پھر یہ اسی طرح سے ٹھیکے لیتے ہیں، سارا کچھ کرتے ہیں، چاہے نگران سیٹ اپ ہی کیوں نہ ہو، کیونکہ بتایا ہوتا ہے کہ پھر آگے بھی جناب سارا کچھ لگا دیا جائے گا۔ تو وہ ویڈیو بھی آ گئی، وہ بھی سامنے آ گیا۔ اس سے پہلے آپ نے دیکھا جنت والا معاملہ آ گیا، موٹر سائیکلوں والا معاملہ آ گیا، یہ پیسے سارے لگائے جا رہے ہیں۔ اب یہ بھی آ گیا کہ چارٹرڈ پلین نواز شریف صاحب کروا رہے ہیں، اور اس میں جناب صحافیوں کو بھی لایا جائے گا۔ پھر کچھ اور جہاز بک کیے گئے ہیں، کوئی ہیلی کاپٹر جہاز کے جناب جو پھولوں کی پتیاں نچھاور کریں گے۔ ماحول پورا بنایا جا رہا ہے، باہر سے جتنے لوگ آئیں گے ان کے کھانے کا انتظام سارا کچھ کیا جا رہا ہے، پیسہ پانی کی طرح بہایا جا رہا ہے، لیکن اپنی جیب سے نہیں، لوگوں سے لے کر لگایا جائے گا، انہی سے لگوایا جائے گا، پھر ان کو یہ سہولت دی جائے گی کہ اس کو اب آپ 10 گنا کر لیں۔ یہ جناب سارا پلان چل رہا ہے۔ لیکن جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ گانا بناتے ہیں تو پتہ لگتا ہے کہ جناب یہ بھی، اس میں بھی کوئی پرابلم آ گئی۔ لیکن جو سب سے بڑی چیز ہوئی جس پر انہوں نے کروڑوں روپے لگائے، کیمپین شروع کی، جس کو مریم صاحب نے کہا جی ہم نے ایولیوشن کر لیا ہے اب، تو وہ ایولیوشن تو وہ تھا نا کہ پاور ٹاکس ٹو پاور، مزاحمت ہوگی تو مفاہمت ہوگی، وہ سارا بدل لیا کہ جی یہ ہوگا، یہ میاں نواز شریف آئے گا اور جیل نہیں جائے گا۔ وہ ایک ایک چیز کاشف عزیز صاحب نے پروگرام میں چلا دی، کس طرح مریم کی خواہشات پوری ہوتی رہی ہیں، مگر عوام ان خواہشوں کے آگے رکاوٹ بن گئے ہیں۔
اب ہوا کیا, انہوں نے جناب وہ کروڑوں روپے کی وہ کیمپین شروع کی, اشتہار چلایا مسلسل. اس میں ویسے تو وہ کچھ اور بھی اشتہار ہیں کہ جناب نوجوان بیٹھے ہیں اور میک بک لے کر بیٹھے ہوئے ہیں اور کہہ رہے ہیں جی جلسے میں ہم نے جانا ہے وہ سب. لیکن انہوں نے ایک پھر سے کا کام شروع کیا, ایک بنایا جناب ایڈ جس میں دکھاتے ہیں کوئی بزرگ ہیں وہ کھڑے ہیں, آسمان ہے, یہ بڑا زبردست پروڈکشن کی, اور وہ جیسے جیسے بولا جا رہا ہے اس میں کیا نظر آ رہا ہے کہ کس طرح آٹے کے لیے لوگ مرتے رہے ان کے دور میں, اور کس طرح سارا کچھ ہوتا رہا, روٹی کے لیے لوگ مر رہے ہیں. تو یہ اس پہ ہوا کیا ہے اصل میں کہ تحریک انصاف کے کچھ چاہنے والے جو ہیں تو انہوں نے اسی کو جس پر انہوں نے اتنا پیسہ لگایا اسی کو تھوڑا سا ایڈٹ کر کے اس میں ان کی چیزیں دکھا دی ہیں کہ جناب وہ حمزہ شہباز کہہ رہے ہیں کرپشن تو بچوں ہوتی ہے. پھر جو گھر اور چار دیواری میں جس طرح آنسو گیس کی شیلنگ, عورتوں اور بچوں پر تشدد کیا گیا وہ دکھا دیا گیا. ان کی سارے دور کی ان کی تباہی دکھائی گئی ہے. کہیں عمران خان کو لوگوں کی مدد کرتے دکھایا جا رہا ہے, اور یہ بتانے کی کوشش کی جی پھر سے کا مطلب یہ ہے کہ یہ پھر سے ملک کو لوٹنے آ رہے ہیں, پھر سے ملک کو تباہ کرنے آ رہے ہیں. اس کو ساری کیمپین کو انہوں نے الٹ کر دیا. اور آپ ایک اور بات نوٹ کیجئے, ان کی اگر یہ ویڈیوز انہوں نے لگائی, مریم بھی ری ٹویٹ کر رہی ہیں, فلاں بھی, سب کی ڈیوٹی لگتی ہے اس کو پھیلاؤ کرو, وہ ہزاروں لوگوں میں پھیل رہی ہے. تو یہ جو تحریک انصاف کے کوئی چاہنے والے ایڈٹ کر کے لگا رہے ہیں وہ انہی کا مواد الٹا انہی پر ڈال رہے ہیں, وہ لاکھوں کروڑوں میں ویوز ہیں اس کے, آپ اندازہ لگائیں. تو وہ ان کا الٹ پڑ رہا ہے. اب جناب یہ دیکھیے, یہ بیگرز کانٹ بی چوزرز, وہ پلیز انڈرسٹینڈ اٹ, یہ یہاں سے چلے تھے جی, اس کو تو الٹ کر دیا. بچوں یہ سنیے, ہوتی ہے, پیسے کھائے جاتے ہیں, یہ ریت پڑھنے دیں, اس ریت کو مضبوط ہونے دیں. کرپشن ہوتی ہے, اس کو چلنے دیں, اس ریت کو چلنے دیں, ہونے دیں, یہ انہوں نے لگا دیا اس میں, یعنی کہ سارے پچھلے کرتوت دکھا دیے. پھر یہ جناب ٹاپ کینیڈین یونیورسٹی یوزز نواز شریف ایز این ایگزامپل آف کرپشن, یہ دیکھیے وہ چیزیں ساتھ لگا دی ہیں. تو وہاں دکھایا جا رہا ہے کہ جی لوگ غریب ہیں, پریشان ہیں, نواز شریف کا ٹھیک ہو جائے گا. وہ بتا رہے ہیں نواز شریف اب تک کیا گیا, KFC کے کیک کھائیں, وہ برگر کھائیں, وہ جو جعلی بہانہ بنا کر باہر گئے تھے, اور لوگوں پر ظلم اور ستم ڈھائے ہیں, گاڑیاں توڑی ہیں. تو اس کا ایڈ انہوں نے الٹا کر دیا, اور اس سے لگ رہا ہے کہ اچھا پھر سے پیغام یہ ہے کہ وہ تو دکھا رہا تھا پھر سے امید, لیکن پھر سے جناب وہی تباہی. اور پھر اینڈ پہ آ رہا جی عوام نے کیا چوروں کو مسترد, انہوں نے اپنا اس پہ لگا دیا ہے. بچے جناب وہ پوسٹر پر پتھراؤ کر رہے ہیں اور یہ سب کچھ کر رہے ہیں. اس میں اب یہ بھی ہوا ہے کہ مینار پاکستان پر جانے بینر لگائے, وہاں کوئی سیاہی پھیر گیا جی. میاں نواز شریف صاحب اب کیا نظر آ رہے ہیں, دنیا کی مہنگی ترین گاڑیوں میں پھر رہے ہیں, اور ان کا خیال ہے کہ اب بھی وہی دنیا کے ان کے یہ جاہو جلال اور شاہی ان کا انداز دیکھ کر لوگ کہیں گے واہ 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 یہ کیا ہے یار, کیا شانہ زندگی ان کی, ان کو ووٹ دو. نہیں, لوگ اب دوسری طرف دیکھ رہے ہیں, وہ سمجھتے ہیں کہ یہ اشرافیہ ہے انہی کی وجہ سے, یہ جو انہوں نے لوٹ کر کھایا ہے, یہ سارا لوٹ کا مال ہے, اور یہ ہم سے لوٹ کر اس قوم کو, ملک کو لوٹ کر لے کر گئے ہیں. وہ اب ریئیکشنری ہو رہے ہیں, کوئی سمجھ نہیں آ رہی. یہ اب ویڈیوز جاری کرتے ہیں کہ میاں نواز شریف دنیا کی مہنگی ترین گاڑی سے اترے ہیں دبئی میں, اور جناب مہنگے ترین گھروں میں وہ اسحاق ڈار کے وہ بچوں کے گھر, ان کے گھر جا رہے ہیں, جو کہتے ہیں میری تو کوئی جائیداد ہی نہیں ہے, اسحاق ڈار بھی ان کی طرح کہتے ہیں. تو ان کے گھروں میں مہنگی ترین گاڑیوں سے اتر رہے ہیں, پتہ نہیں کیا کیا ان گاڑیوں کے نام ہے, ایسے لمبی چوڑی گاڑیاں, اور اس کا دکھا رہے ہیں کہ جناب ایک اس میں ایک روب دبدبا, اور جس میں نظر آئے گرینڈ سا کہ جناب واہ کیسے اترے ہیں, کیا ہے کیا نہیں ہے, تو جس کو کہتے ہیں نا ششکا, تو وہ جناب بنے. لیکن وہ الٹ پڑ رہا ہے کہ یہ دیکھیں یہ تو سارا لوٹ کا مال, کس طرح یہ سارا پتہ لگ رہا ہے کہاں جا رہے ہیں, جیسی گاڑیوں میں محلات میں ہی پھر رہے ہیں. تو ان کی جتنی کیمپین ہے وہ ساری الٹی پڑتی چلی جا رہی ہے. اب لوگ بات کر رہے ہیں کہ جناب یہ لوگ ان سے اکٹھے نہیں ہو رہے, جس طرح کی یہ کیمپین بنا رہے ہیں وہ الٹی پڑ رہی ہے. پھر یہ جناب ریسرچر احمد وڑائچ, یہ انہوں نے باقاعدہ وہ فارم شیئر کر دیا ہے جس میں نون لیگ نے امیدواروں رہنماؤں کے لیے فارم جاری کر دیا, ڈرائیور کا نام, فون نمبر, گاڑی کا نمبر, گاڑی میں موجود ورکرز کی تعداد پوچھ لی ہے. نون لیگ موٹر وے, رنگ روڈ, ٹول پلازے پر ٹیمیں بٹھائے گی, ہر آنے والی گاڑی کی گنتی کی جائے گی, کارکنوں کو گنا جائے گا کہ جناب کتنے لوگ لائے ہو, جو کمٹ کیا تھا اتنے ہیں, ان کے فون نمبر یہ لائے, کیونکہ پیسہ لگا ہوا ہے. فی بندے کی دہاڑی اتنی دی تھی کہ جناب اگر 1 لاکھ روپیہ دیا ہے تو 50 بندے آئیں کہ نہیں, 2000 3000 جو دہاڑی پر آئے ہیں تو وہ آئے ہیں کہ نہیں آئے, وہ دیکھیں گے جناب. کون ہے ڈرائیور, ہاں اس کے ساتھ کمٹمنٹ سب نے پہلے سے دیا ہوگا, وہ آ گیا ہے, بیٹھ گیا ہے, وہ جیو فینسنگ مطابق الگ سے چلنا ہے. یہ ان کا حال ہو گیا ہے. مجھے بتائیں کبھی آپ نے ایسا کوئی جلسہ سنا ہے؟ تو وہ وسعت اللہ خان صاحب نے لکھا نا کہ امڈ آئے تھے لوگ, بے نظیر بھٹو جب آئی تھی 1980 کی دہائی میں, تو ماشاء اللہ کا دور تھا. اب نواز شریف صاحب آ رہے ہیں تو امڈائے جا رہے ہیں لوگ, ریاست کا, اداروں کا, سب کا کام یہ بنا ہوا ہے, سارے اسی کام پر لگے ہوئے ہیں کہ جناب یہ آپ نے سارا کچھ کرنا ہے. PTV ہو جائے, دیگر ادارے آپ دیکھیں, جس طرح DC کا میں نے آپ کو بتا دیا, بیوروکریسی, وہ سب اس کام پر لگے ہوئے ہیں کہ جناب کس طرح سے آنا ہے. پھر اس کے ساتھ جناب
ٹرین کا وہ بھی لوگ شیئر کر رہے ہیں، صحافی شیئر کر رہے ہیں کہ پوری ٹرین کیا بک کروا لی اسے، پوری ٹرین پر جناب وہ اشتہارات لگے ہوئے ہیں، ریلوے بھی انہوں نے جیسے خرید لیا ہو، سارے ادارے جناب انہوں نے اس کام پر لگا دیے ہوئے ہیں، اور پھولوں کی پتیاں نچھاور کرنی ہے، یہ پاور شو کرنا ہے، فلاں کرنا ہے، اس پر اتنا پیسہ. مگر میں نے آپ سے عرض کیا نا، وہ ویڈیو آپ دیکھ لیں وہی کافی ہے. اتنی تیاریاں، اتنا کچھ کر لیا، لیکن جو انہوں نے پیسہ پانی کی طرح بہایا وہ ایک ویڈیو ہوتی ہے، ایک ویڈیو جو سب کو اڑا کر رکھ دیتی ہے. اس کی ایک مثال میں آپ کو دے دیتا ہوں کہ جناب عثمان ڈار صاحب کا انٹرویو آپ نے دیکھا، کامران شاہد صاحب نے کیا، اس پر ابھی حفیظ اللہ نیازی صاحب کا ایک وائرل ہو رہا ہے کلپ کہ کامران شاہد صاحب ان سے کوئی سوال کرتے ہیں بھی حالیہ کسی پروگرام میں، تو وہ حفیظ اللہ نیازی صاحب کہتے ہیں کہ جی یہ تو جو فروخ حبیب والا جو معاملہ ہوا ہے پریس کانفرنس، یہ تو پہلے مجھے آپ سے اظہار ہمدردی ہے کہ یہ آپ کا کام تھا کہ آپ کو ملنا چاہیے تھا یہ انٹرویو، لیکن وہ اب کوئی اور لے گیا ہے. تو خیر وہ جب انہوں نے بات کی تو اب اس میں ایک چیز جو نوٹ کی گئی تھی عثمان ڈار کے انٹرویو کے، ان کی والدہ نے ایک 10 سیکنڈ یا چند سیکنڈ کا کلپ لگا دیا کہ جناب میں مقابلہ کروں گی خواجہ آصف تمہارا. تو وہ سارا انٹرویو جو ہے نا وہ برباد اور سارا ہو گیا، اور وہ 10 سیکنڈ کلپ نے سب کچھ الٹا دیا. اسی طرح انہوں نے 10 ارب روپیہ پہلے اشتہاروں میں دیا ہے وہ سرکار کا. اب یہ 1 ارب روپے سے زیادہ پہلے اکٹھا کر چکے، میں نے آپ کو بتایا ہے کس طرح اکٹھا ہو رہا ہے. اور یہ سارا پیسہ آپ دیکھیے، کوئی ایک ٹک ٹاک کی ویڈیو، کوئی ایک بچوں کی وہ جو پتھر مارنے والی ویڈیو ہے، کوئی ایک جناب وہ جو انہوں نے سارا پیسہ لگایا برانڈنگ پہ اور یہ کرنے کی، اس کو ری ایڈٹ کر کے وہ زیادہ وائرل ہو جاتی ہے. یعنی کام یہ کرتے ہیں، پیسہ بھی لگاتے ہیں، اچھا ایڈز بھی دے رہے ہیں، ایپس پر، سوشل میڈیا ایپس پر اشتہار چلا رہے ہیں پیسے دے کر کے، یہ چلاؤ یہ چلاؤ. وہ تحریک انصاف کا ہوتا ہے، لوگ خود سے وائرل کر رہے ہوتے ہیں، خود سے دیکھ رہے ہوتے ہیں. جس طرح یہ میں نے آپ کو مثال دے دی کہ انہوں نے پیسے دے کر بنوایا، پیسے دے کر چلوایا، پانی کی طرح پیسہ بہایا، کروڑوں اربوں روپیہ لگا رہے ہیں. اور دوسری طرف کیا ہوتا ہے، کوئی گھر بیٹھے جس کو بھی آتا ہے وہ کسی طرح سے ایک عام سا وہ ایڈٹ کر کے وہ چلاتا ہے، وہ خود ہی پھیلنا شروع ہوتا ہے، اور وہ جناب اس کے ویوز ان سے کئی گنا، سینکڑوں گنا زیادہ دیکھے جا رہے ہیں. تو ان کی ہر چال جو ہے الٹی پڑتی چلی جا رہی ہے، ہر کام الٹا پڑتا چلا جا رہا ہے. تو یہ ان کی اس وقت حالت ہے. تو جب لوگ آپ کے ساتھ نہیں ہوں گے تو وہ خود سے پھر کام کر رہے ہوتے ہیں. ابھی تو آپ الیکشن آنے دیں. اب اگر یہ جو ہے نا 50% تک ٹرن آؤٹ ہوتا ہے، اگر جناب، کیونکہ ان کی تو خواہش ہے کہ بلہ نہ ہو، اور یہ اب خواہش کا اظہار بار بار کر رہے ہیں، کیونکہ اگر 70-80% تک ٹرن آؤٹ چلا گیا کسی طرح سے، تو یہ جتنی مرضی دھاندلی کر لیں، جتنی مرضی دھاندلی کر لیں، جتنا مرضی آپ یہ زور لگا لیں، پیسہ لگا لیں، ان کی کہانی ختم ہو جانی ہے. اس لیے ان کی کوشش ہے کہ جناب یہ بار بار کہنے جی تحریک انصاف ہو ہی نہ، اور اس کے بغیر جو الیکشن کرائیں گے کسی نے ماننے نہیں ہے، اور اس کے بعد ان کا کچھ کام چلنا نہیں ہے. یہ اب سب کہہ رہے ہیں کہ اچھا بٹھا تو دیں گے ان کو مسند پر، ان کو چلائیں گے کیسے، کس طرح دھکا دیں گے. میں دیکھ رہا تھا ترک اعظمی صاحب نے کہا کہ اب لنگڑے کو آپ دوڑنے کے لیے کہہ دیں گے، بیچارے کو اس کی ٹانگ ہی نہیں ہے. تو ان کے پاس وہ ٹانگ نہیں ہے، عوام وہ ان کے ساتھ نہیں ہے، تو یہ کیا بھاگیں گے. آپ ان کو جتنا مرضی گھوڑے کو، بیچارے لنگڑے گھوڑے کو دوڑا دیں، وہ کیا دوڑے گا. تو اب یہ ہے کہ ان کے پاس عوامی حمایت ہے، پیسہ بہت ہے، دولت بہت ہے، قبولیت ہوگی، قبولیت ہو چکی ہوگی، سب ان کے لیے ہو رہا ہوگا. مقبول نہیں ہے یہ ان کے لیے مسئلہ بنا ہوا ہے. تو جناب جو ان کا تاریخی جلسہ اس کو کہا جا رہا ہے، جس کے لیے انہوں نے پورے وسائل جھونک دیے، حکومت کے، ریاست کے، سب کچھ، تو بس اس میں چند گھنٹے باقی ہیں. اس پر بھی انشاءاللہ بات ہوگی. دیکھتے رہیے گا اور اپنی رائے کا اظہار ضرور کرتے رہیے گا. اللہ حافظ.